آج شام ہم خدا کے کلام کو تھوڑا شارٹ کریں گے اور اسی کے ایک حصے کو ہم کل صبح بھی سیکھنے والے ہوں گے، جو کلام اب ہم خداوند کے حضوری میں جس پر ہم غور کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس موقع بھی ہوگا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی گواہی ہے اپنی زندگی کے لیے، خاندان کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنے آپ میں خداوند کی شکر گزاری سے آپ بھرے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے خداوند کے کام کو، ہاتھ کو، جلال کو جس جگہ دیکھا ہے اور گہرے طور پر روح القدس میں آپ کے اندر وہ ریما بنی ہوئی ہے، آپ کے اندر وہ تحریک بنی ہوئی ہے، آپ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کلام کے حصے کے بعد آپ کے لیے، میرے لیے موقع ہوگا کہ ہم شارٹ ٹائم میں ایک بڑی گواہی خداوند کے جلال کے لیے ہم جو اسے آج خداوند کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر آپ نے کوئی خداوند کے حضور، خدا نے آپ کو کوئی پلان دیا ہے کلیسیا کے لیے، خاندان کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے اور خداوند کے حضور آپ جو ہے اپنی گواہی، اپنے خداوند کی بتائی سمجھی گئی بات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے دوسرا کرنتیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر ہم 18ویں آیت تک خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ دوسرا کرنتیوں 4 باب اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں، مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر پولس رسول 4 باتوں کا آپس میں مقابلہ کرا رہے اور وہ اس بات کو شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ ہمت نہ ہار۔ کئی مرتبہ انسان اپنی زندگی میں ہمت ہار جاتا ہے، اس نے اتنے دھوکے بھی کھائے ہوتے ہیں کہ اب وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب وہ دھوکے کھا چکا ہوتا ہے، نا امید ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے اندر بہت کچھ اسے سہنا برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ انسان کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے اور وہ زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی ایک سوچ بنائیں آج شام اپنے اندر کہ 2024 کے ساتھ ہماری زندگی کے بہت سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں اور خداوند ہمیں جلال کی طرف بڑھا رہا ہے۔ آمین۔ یہ جو 2024 گیا ہے اور 2025 جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیلنڈر کے سال ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، بڑھتے جائیں گے، کیونکہ انسان نے ٹائم کو وہ سیکنڈ میں، منٹ میں، پھر گھنٹے میں، پھر اس نے جو ٹائم کو دن میں،
پھر ہفتوں میں، پھر مہینوں میں، پھر سال میں، پھر اس نے صدیوں میں، پھر نوری سال میں ٹائم کو تقسیم کیا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا ہمیں اس ٹائم فریم سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے. آمین. ان کیلنڈر کے سالوں سے، دنوں سے، سیکنڈوں سے، مہینوں سے خدا نکالنا چاہتا ہے. میں اور آپ جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ بہت جلالی پلان ہے، ارادہ ہے، منصوبہ ہے خدا کا. اور خدا کیا چاہتا ہے، لیکن اس منصوبے میں جانے سے شیطان کیا ہے، روکنا چاہتا ہے. اور میں بتاؤں شیطان کب جیتتا ہے؟ شیطان اس وقت جیتتا ہے جب کوئی شخص گناہ میں مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، چانس نہیں ہے. وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نجات نہیں پا سکتا. لیکن بائبل میں لکھا ہے اب بڑی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے تھام لے. آج شام میں آپ کو خداوند کی حضوری خدا کے مذبح سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جو زندہ ہیں ابھی سب کچھ ہمارا برباد نہیں ہوا، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. اور یاد رکھیں کہ 2025 میں آپ کے میرے چیلنجز بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ آخر زمانہ ہے. یہ دنیا کا اینڈ ہونے جا رہا ہے. یہ دنیا کی تباہی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. لیکن دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹتی جاتی ہیں، مٹیں گی، قوم قوم پر چڑھائی کرے گی. لیکن بائبل کہتی ہے تم ہمت، تم آخر تک برداشت کرنا. معاملہ کہاں سے شروع ہے؟ پولس کہتا ہے ہمت نہ ہارو. اٹس مین کہ اس ایک نئے سال میں تیار ہو جاؤ اور زیادہ قوت کے لیے، جلال کے لیے، مسا کے لیے، حضوری کے لیے، روح میں بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے، آسمان سے مدد پانے کے لیے، قدموں میں جھکنے کے لیے، خداوند کی الہی فیور کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگتے رہو، ہمت نہ ہارو. کیونکہ 2025 میں اور زیادہ چیلنجز ہوں گے، بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ ایک ایک چیز پر فتح پاتے جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ خدا ہے. اپنے اندر چیک کریں گے تو کئی اپنے اندر ہارے ہوئے ہیں، آج بہت مایوس رہتے ہیں، دکھوں میں رہتے ہیں، آنسوؤں میں رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، گناہوں میں رہتے ہیں، بدی میں رہتے ہیں، خدا سے، اس کے گھر سے، حضوری سے، کلام سے، مسا سے، نجات سے، پاکیزگی سے دور رہتے ہیں. لیکن مبارک ہے وہ شخص جو خداوند میں مسرور رہتا ہے. اور آج میں جب بائبل پڑھ رہا تھا تو مجھے خدا نے ایک ایسی زبردست بات سکھائی، میرا دل اس قدر خوشی سے بھر گیا. اور اس پہ کلام تو نہیں میں شیئر کرا، لیکن میں وہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہے، ایک جگہ لکھا ہے میری جان خداوند میں مسرور ہوگی. یہ اس کے 61ویں باب میں 61 چیپٹر میں اس کی آیت نمبر 10 ہے، 10ویں آیت میں میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی. میری جان میرے خداوند میں، آگے پڑھیں گے 5ویں آیت جڑی نا 62 چیپٹر دی 5ویں آیت لکھے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا. اسی طرح تیرا خدا تجھ میں. میں نے جب یہ بات پڑھی نا تو میرا دل اتنا خوشی سے، میں نے کہا خداوند تو نے مجھے اس سال کا میسج دے دیا ہے جو میرے لیے ہے، جو میری زندگی کے لیے، میری خدمت کے لیے، ازدواج کے لیے، کلیسیا کے لیے ہے، میری شخصیت کے لیے ہے، میری برکت کے لیے ہے، میری سلامتی کے لیے ہے، میری الہی فیور کے لیے ہے. میری زندگی میں خداوند تیری خوشی، شادمانی اور ہمت نہ ہارنے کی وجہ مل گئی ہے
کہ میں خداوند میں مسرور ہوں گا، اور نہ صرف میں ہوں گا بلکہ میرا خدا مجھ میں مسرور ہوگا۔ آج انی کو بھی گل سمجھ گئے نا تو پورا میسج تاڑے کول چلا گیا، پوری بائبل سمجھ آ جائے گی۔ خدا کیا کہہ رہے؟ میں تم میں مسرور رہوں گا۔ میں نے تو آج تک اس بات پہ بہت زور دیا، لوگوں کو بھی خود بھی، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں، لیکن بائبل ایک درجہ اور تے لے جاندی ہے۔ آپ کا لیول اور بڑھ جانا چاہیے، آپ کی روح کی خوشی بڑھ جانی چاہیے۔ صرف تانو خدا نہیں کہندا کہ میرے چ مسرور رہو، لکھے تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ ایک جگہ لکھے خداوند کی خوشنودی بنینو انسان کی یعنی تیرے ساتھ خداوند جب ہوتا ہے تیرا خدا خوش ہو جاتا ہے، شادمان ہو جاتا ہے، تیرے گھر کی فضائیں شادمان ہو جائیں گی، تیرا ازدواج شادمان ہو جائے گا، تیرے بچے شادمان ہو جائیں گے، کیونکہ تجھ میں خدا مسرور ہے، تجھ پر خدا کی نگاہ ہے۔ چیلنجز بڑے ہیں، دکھ بڑے ہیں، دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے، جنگ و جدل ہے، بیماریاں ہیں، تاریکی ہے، ابلیس ہے، دنیا کی قوموں کے منصوبے تمہارے خلاف بنتے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو خداوند میں مسرور، تیرا خداوند تجھ میں مسرور، مل کر ایسی زندگی بسر کرو جب تک زمین پر ہو کہ تانو اے خوشی جڑنا تانو لے کے چلے تڑے کار نو، تڑے فائنینشل کنڈیشن نو، تڑے کچن نو، تڑے بچیاں نو، ایک کی گل چ خوشی تاڑی ہوئے، مجھ میں خدا مسرور ہے، مجھ میں خدا رہتا ہے، مجھ پر خدا کا فضل ہے، مجھ میں خداوند کی خوشنودی ہے۔ اپنے بارے میں سوچ اپنی چینج کر لے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کہتا ہے ہمت نہ ہار۔ پتہ دوسری طرف ابلیس کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت تاڑا سر ہاتھ پریشانی، مایوس کن حالت، پوری نہیں پھیندی، سمجھ نہیں آندی، پتہ نہیں کی کریے، سونے چاہت پانے مٹی بن جاندے۔ یہ ابلیس کا پلان ہے کہ تو خداوند کی خوشی کو محسوس ہی نہ کر سکے، تو خداوند میں مسرور رہ ہی نہ سکے، تجھ میں خداوند مگن مسرور ہو ہی نہ سکے۔ تو موقع ہی نہیں دے رہا خدا نو، تو پرووائیڈ ہی نہیں کر رہا ماحول خدا کو کہ وہ تجھ میں مسرور ہو جائے۔ ادھے اگے برکت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بہت چیلنجز ہیں آپ کے لیے، میرے لیے۔ 2025 ایک نئے چیلنجز آ جائیں گے، قانون بن رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، آنے والے دور میں بہت ساری جنگوں کے خطرات اور پھیل جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، کئی طرح سے آپ کے اندر چیزیں آئیں گی، انٹر ہوں گی، گردش کریں گی، سوچے دیں گے، خیالات دیں گے، حادثات نظر آئیں گے، پلاننگ نظر آئیں گی، قوانین نظر آئیں گے، ان طرح کی بہت ساری الجھنیں آپ کے ارد گرد بڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں 2025 میں صرف برکت کی باتیں نہیں کرنی، آپ کی میری برکت سب سے بڑی کیا ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ کی میری سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ میں اور آپ 2025 آ جائے، 50 آ جائے، 40 آ جائے، 30 آ جائے، جتنے مرضی سال گزر جائیں، بس اپنے خدا میں مسرور رہے، خدا آپ میں مسرور رہے۔ زندگی نہ صرف خوبصورت گزرے گی، فتح مند والی گزرے گی، غلبے والی گزرے گی، جلال والی گزرے گی۔ خداوند کا کلام سنیے، ہمت نہ ہار۔ پتہ ہے یہ کہہ کون رہے؟ پولس رسول۔ یہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کے نہیں کہہ رہا، یہ جیبوں میں بہت بڑے نوٹ رکھ کے نہیں کہہ رہا،
یہ بینک بیلنس بنا کے نہیں کہہ رہا, یہ کسی اچھے ملک میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا. آپ اس کی زندگی کے اندر چیک تو کریں. پولس رسول جو کہتا ہے ہمت نہ ہار, تو اپنی اس کی سچویشن کیا تھی, اپنی اس کی زندگی کے چیلنجز کیا تھے, اپنی زندگی میں وہ دکھ کیا برداشت کر رہا تھا. جب وہ کہتا ہے ہمت نہ ہار, تو پھر اپنے اس بزرگ کو پولس رسول کے بارے میں جانیے, سمجھیے. آئیں ذرا میرے ساتھ نکالیے کہ یہ 2 کرنتھیوں 11واں باب جو کہتا ہے ہمت نہ ہار, وہ شخص خود کون ہے. 11ویں باب کی 21ویں آیت میرے ساتھ نکالیے ذرا. تیرا شکر, تیرا شکر ہو باپ. 11ویں باب کی 21ویں آیت لکھا ہے, میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے, مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے, اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے, میں بھی دلیر ہوں. کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں. کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں. کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں. وہ اپنی قومیت, اپنی زبان, اپنی بزرگوں کی نسل کا ذکر کرتے ہوئے مسیح تک آتا ہے. کہتا ہے کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے, میں زیادہ تر ہوں. اچھا, جب وہ کہہ رہے عبرانی ہے تو میں بھی ہوں, اسرائیلی ہیں میں بھی ہوں, ابراہیم کی نسل میں بھی ہوں. اچھا, جب بات کر رہے ہیں مسیح کی خدمت کی, تو اب وہ یہ نہیں کہہ رہا میں بھی ہوں, اب ایک ورڈ کو اس نے اضافہ کر دیا. اب کیا کہتا ہے؟ میں زیادہ تر ہوں. چیک کیجئے کہ میں کئی مرتبہ لوگ مسیح خاندان قوم میں ہیں, صرف ہیں, وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, لیکن زیادہ مسیح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ آگے کیا پلان ہے؟ خدمت کے لیے, نجات کے لیے, توبہ کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. مسیح میں وہ بہت قابل تعریف ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر آج میرے اور آپ کے لیے پھر ایک چیلنج سامنے آ گیا, پھر ایک تحریک سامنے آ گئی, پھر ایک جو ہے سوچ اپنے ساتھ رکھ لیجئے, باندھ لیجئے, میں نے مسیح کے لیے زیادہ کچھ کرنا ہے. آمین. کیونکہ اس نے میرے لیے سب کچھ کر لیا ہے. اور کیا تھا جو تیرے لیے کرنا تھا نہ کیا ہو؟ اگر کر سکتا تھا نہ کیا ہو. مسیح نے تیرے لیے سب کچھ کر لیا. آج تیرے پاس ایک اور چیلنج ہے. 2025 میں ان آخری لمحات میں اپنے خداوند کے روح سے بھر کر اپنے لیے اس بات کو سمجھ لے, اقرار کر, مجھے مسیح کے لیے زیادہ کچھ کرنا ہے. آمین. کئی لوگ میں کو زبانہ دے چکر چ پی گئے. کئی لوگ جڑے نے وہ کہڑے چکراں چ پی گئے؟ قومیت دے چکر چ پی گئے, نسلاں دے چکر چ پی گئے, ذاتاں دے چکر چ پی گئے, نوٹاں دے چکر چ پی گئے, اپنے آرام دے چکر چ پی گئے, اپنی بہت زیادہ ترقی دے چکر چ پی گئے. زیادہ ترقی, زیادہ محنت, زیادہ کمانا, زیادہ کھانا, زیادہ اچھا نظر آنا, جذب نظر نہ آنا, بہت ساری چیزوں کی الجھنوں میں زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن آج چیک کیجئے کہ آپ کا زیادہ ایفرٹ کس کے لیے ہے؟ کیا مسیح کے لیے, نجات کے لیے, توبہ کے لیے, گواہی کے لیے؟ تیرے گھر میں زیادہ کھانے کس کے لیے بنتے ہیں؟ تو کس کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہے؟ تو کس کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے؟ تو زیادہ اپنی زندگی میں کماتا ہے. تیرے پورے سال کا پیسہ زیادہ کہاں گیا؟ تو نے اپنا دل, جہاں پر تیرا پیسہ ہے وہاں پر تیرا زیادہ دل لگا رہے گا. تیرا زیادہ ٹائم کہاں گزرا؟ تیرا زیادہ ٹائم کن چیزوں میں گزر رہا ہے؟ آج اس بات کو اپنے ساتھ لے لیجئے. میں زیادہ کیا کر سکتا ہوں مسیح کے لیے؟ میں کہاں پر اپنا پیسہ, ٹائم, زندگی ویسٹ کر رہا ہوں, تباہ کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, ضائع کر رہا ہوں؟ لیکن آج تیرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اپنی زندگی میں کلام کو لے سکتے ہیں 2025 کی تحریک کو کہ میں زیادہ مسیح کے لیے کرنا چاہتا ہوں. روح القدس میری مدد کر, روح القدس تیرا فضل چاہیے زیادہ. پولس کہتا ہے میں
खादिम वो भी हैं, मुझे उनसे इतराज नहीं, खिदमत उनके पास भी है, बुलावा उनके पास भी है, काम वो भी कर रहे हैं, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा करना है, मैं ज्यादातर कुछ करना चाहता हूं। काश के कलीसिया ये छोटा गल्ला ज्यादा करने के लिए ज्यादा दुआ, ज्यादा यकजहती, ज्यादा हदिये, ज्यादा वक्त, ज्यादा तहरीक, ज्यादा अपने खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए हमेशा बेदार रहना, जागते रहना, ज्यादा खुदावंद के लिए इस्तेमाल होना। आमीन। काश कि मेरी उम्र, आपकी उम्र जितनी भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, उसमें से अगर हमारी उम्र का भी कैलकुलेशन किया जाए, अपनी जिंदगी के आर्स का भी कैलकुलेशन किया जाए, काश कि जब तू बूढ़ा हो जाए तो जो कुछ तू कैलकुलेट करे कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, क्योंकि हर बुजुर्ग अपनी जिंदगी पर गौर करता है। आज मैं और आप अगर 40 साल के, 35 साल के, 50 साल के हो गए, ये फितरती बात हम सोचते हैं मैंने पिछली जिंदगी कैसे बसर की, किन चीजों में ज्यादा वक्त गुजारा। काश कि जब तू 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, तो तेरा दिल फिक्रों में ना डूब जाए, तू पछतावे में ना आ जाए, तेरे अंदर ही अंदर बेचैनी ना रहे, बल्कि तू शुक्रगुजारी करे, खुदावंद पर फख्र करे, रुलकुस में भरकर खुदावंद के तरफ ध्यान करे। और तुझे अपनी जिंदगी का जब तू जायजा ले, जब तू आज के बाद 2025 से जब तू 50 में, आज से 50 साल बाद, आज से 25 साल बाद, आज से 20 साल बाद, जब कभी तू अपनी जिंदगी का जायजा ले, तुझे ये वक्त, ये दिन, ये 2025 का पहला मैसेज याद आए कि मैंने ज्यादा कुछ करने की तहरीक पाई थी, सोच पाई थी, और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपने घर से, इस दवा से, बच्चों से, फाइनेंशियल कंडीशन से, जोर से, जवानी से, हिकमत से, लियाकत से मसीह के लिए बहुत कुछ ज्यादा करने का फजल दिया है। आमीन। ज्यादा तर असल बात की तरफ हम अब आते हैं। जो कहता है हिम्मत ना हार, वो कौन शख्स है, किन हालातों में फंसा हुआ है? लिखा है मैं मसीह का जो खादिम होने की हैसियत से, कहता है मैं ज्यादातर हूं, और आगे कहता है मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए हैं, 3 बार बैंत लगे हैं, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बार हाँ सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैरों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख में, प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी में, नंगेपन की हालत में रहा हूं, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। क्या खूबसूरत उसने बताया है कि मैंने क्या किए हैं, ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा दुख उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, अपनी कौम से, गैरों से मैंने नफरत बर्दाश्त की, खतरात में रहा, डाकुओं के। आज मैं वेख्या कई लोग गरीब, कुछ भी हथा पैरा च नहीं, आए ने बाइबल च चुकी है बाइबल, ज्यादा बैंक बैलेंस बन गए, ज्यादा अच्छे कपड़े जाज़बे नजर, हर साल ज्यादा वड्डी गड्डी, हर साल ज्यादा उन्हां दा पहनावा, उठना बैठना,
اور پھیلا تو زیادہ اے چیزیں بہت زیادہ آج نظر آ رہی ہیں. کاش کہ تیری خدمت میں مسیح کی خاطر وزٹ زیادہ ہو, دعا زیادہ ہو, کلام کا مطالعہ زیادہ ہو, لوگوں کی دکھ سکھ دیکھنا زیادہ ہو, ان کے ساتھ بیٹھنا, آنسو بہانا, کلام کی باتیں پہنچانا زیادہ ہو. مسیح کی خاطر محنت تیری زیادہ ہو جائے, مسیح کی خاطر دکھ تیرے زیادہ ہو جائے, مسیح کی خاطر تو موت کے سایہ کی وادیوں سے نکل جائے, تیرا روحانی تجربات زیادہ بڑھ جائیں, زیادہ تجھے روح میں چلنے کی سمجھ آ جائے, روح القدس کی پورا بات کو پورا کرنے کا زیادہ تیرے اندر جذبہ ہو, زیادہ تو اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ, مقدسوں کے ساتھ, گھرانے کے ساتھ, ہالےلویا, اپنے خدا میں زیادہ تو نظر آئے, زیادہ تو محبت میں, تابعداری میں, برداشت میں, خداوند کے جلال کے لیے تو استعمال ہو. یہ تیرے لیے بہتر اور تیری برکت کی بات ہے. آمین. تو کیا بتاتا ہے میں نے زیادہ کیا پایا مسیح میں؟ کاش کہ تو بتائے میں نے زیادہ مسیح کے لیے محنت کرتا ہوں. اور یہ ایک تحریک ہے جو روح القدس پیدا کرتا ہے. کئی لوگ زیادہ آرام نو پسند کرتے ہیں, زیادہ جھگڑیاں نو پسند کرتے ہیں, زیادہ پیسے نو پسند کرتے ہیں. میں بتاؤں, ہم نے یہ انجیل کو اٹھایا پیٹ کے لیے نہیں اٹھایا, بلکہ خدا کا شکر کرتا ہوں اس انجیل نے ہمیں اٹھایا ہے. اس انجیل نے ہمارے لیے زندگی کے اصل مقصد کو روشن کر دیا ہے. بے مقصد زندگی نہیں رہنے دی. اور یہاں پر پولس کہتا ہے ہمت نہ ہارو. آپ کو بھی شاید ایسے چیلنجز ہوں, کبھی بل کے مسئلے, کبھی اپنوں کے مسئلے, کبھی غیروں کے مسئلے, کدی پڑوسیاں دے مسئلے, کدی خاندان دے مسئلے, کدی پیسیاں دے مسئلے, کدی جاب دے مسئلے, کدی بوس دے مسئلے, کدی جڑا ہے بیماری کے مسئلے, کبھی الزام تراشی کے مسئلے, کبھی آپ کو کئیوں نے دھتکارا ہو, کبھی آپ کو بڑے ہیں لیکن آپ کو وہ عزت نہ دی ہو, کئی مرتبہ آپ کو کئی چیزوں کا سامنا کیا پڑ جاتا ہو, کئی شاید آپ سے سالوں سال سے ناراض ہو, آپ کے بارے میں غلط جملے بولتے ہو, آپ کو ویلیو نہ کرتے ہو, آپ نے اپنے خاندان میں, کلیسیا میں کئیوں سے دکھ پائے ہو, دھوکے پائے ہو. یہاں پر کہتا ہے میں نے بھائیوں سے دھوکے بھی کھائے, میں نے سمندر کے خطروں میں پڑ گیا, سفر کے خطروں میں پڑ گیا. کئی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کو خدا نے ایکسیڈنٹ سے بچایا ہو, آپ کے بچوں کو بچایا ہو, آپ کے گھروں کے اندر شاید طلاق انٹر ہونا چاہتی ہو, شاید آپ کے گھروں کے اندر بیماریاں آنا چاہتی ہو, شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو, لیکن آپ کی زندگی میں ابلیس بہت سارے منصوبے رکھتا ہے. انہیں پورا کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزوں میں شیر ببر کی طرح دھاڑے مار کر آپ کی طرف آتا ہو. شاید آپ کو کئی طرح کے خوف ہو, ٹینشن ہو, فکریں ہو, آپ کے مخالفین بہت زیادہ ہو, لیکن آج اس بات کو 2024 کے اختتام پر 25 کے شروع میں ہی اپنے دل میں باندھ لیجئے. اپنے گھر کے لیے, اپنے ازدواج کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی فتح کے لیے, ایمان کے لیے آج کی شام, آج کے اس وقت میں اپنے ساتھ اس کلام کو رکھ لیجئے, میں ہمت نہیں ہاروں گا, کیونکہ میرا خدا مجھ میں مسرور ہے. اٹس مین کہ وہ تیری فکر کرتا ہے, وہ تیرے ساتھ ہے, وہ تجھ پر توجہ کرتا ہے, وہ تیری بگڑی ہوئی صورت پر نگاہ کرتا ہے, وہ تیرے آنسوؤں کو پوچھ دے گا, وہ تجھے ایک نئی زندگی راحت کے چشموں سے کھلائے گا, پلائے گا. آمین. ہم نے پڑھا ہمت نہ ہار, بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل. ظاہری انسانیت سے مراد کیا ہے؟ جسم میں کمزور ہوتے جاتے ہیں, زائل ہوتے جاتے ہیں, خوبصورتی چلی جاتی ہے, طاقت چلی جاتی ہے, سکن ایک وقت پر عمر کے
साथ बुढ़ापे में ढिलक जाती है, उस वक्त तक कोई दुनिया का मेकअप, कोई दुनिया का कपड़ा एक वक्त आता है बंदा पहन नहीं सकता। मैंने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर एक ही कपड़ा कई कई दिनों तक पा के रख देने, कई मर्तबा वो गंदा हो जाता है, उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। इस बदन के अंदर ज़ाइल होते जाते हैं जिस्मानी तौर पर, सेहत, आपका पैसा, आपकी जिंदगी के अयाम सब कुछ मिटता जाएगा, घटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इस 2024 जो खत्म हो गया, अब ये साल गुजर चुका है, 12:05 हो चुके हैं। अब वो 2024 हिस्ट्री बन चुका है। अब वो नहीं कह सकते कि अब 2024 है। एक मर्तबा आप भी कहेंगे मैं जोर आवर था, मैं जवान था, मैं पैसे वाला था, मैं बहुत अच्छा खाता पीता था। एक वक्त आएगा ये सब कुछ जाएगा, मिट जाएगा। ये सांसें इस साल की तरह, इन अयाम की तरह घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुदा का प्लान आपके लिए जो है वो अबदियत का है, वो आपको ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है। लिखा है गो हमारी बातनी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, लेकिन हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। नया साल उन्हां दा वे जिन्हां दा बातिन नया हो चुके हैं, उनके लिए क्रिसमस हर रोज है, क्योंकि लिखे हर रोज डे बाय डे, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, एक एक कदम पे तेरी नई इंसानियत होगी, नए ख्यालात होंगे, नई जिंदगी होगी, नई तहरीक होगी, नई दुआएं होंगे, नए मुकाशफात होंगे, नए चैलेंजेस होंगे, नई फतुहात होंगी, नए गलबे होंगे। पुरानी चीजें जाती जाएंगी, तेरे दुख मिट जाएंगे, तेरे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, इब्लीस के मंसूबे तेरी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। तू नया दिन, नई खुशी, नई राहत पाएगा। क्यों? क्योंकि तुझ में खुदा मसरूर है। आज सिर्फ वह नहीं लेके जाना मैं खुदा में मसरूर हूं। खुदा का कलाम क्या है? तुझ में खुदा, मीन के खुदावन तुझ में इंटरेस्ट लेता है, खुदावन तुझ में है, खुदावन तेरे साथ है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, टाइम शॉर्ट है, बहुत कुछ खुदावन ने दिल में रखा, लेकिन हम इसके मुतालिक मजीद खुदावंद के कलाम में आगे सुब बढ़ेंगे, इसी का हिस्सा हम कंटिन्यू रखेंगे। सो आखिरी बात करूंगा कि आप कि मेरी ज़ाहिरी इंसानियत तो ज़ाइल होती है, लेकिन बातनी इंसानियत हर रोज़ नहीं होती है। नया साल उनका है जिनके पास नई जिंदगी, नए सिरे से पैदा, नए ख्यालात, नया मखलूक, नई बातनी इंसानियत। पुराना तो ज़ाइल हो गया, 2024 तो ख़त्म हो गया। इसी तरह तेरा जो कुछ ज़ाहिरी है ज़ाइल हो जाएगा, लेकिन तेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस 2025 में कि अगर अब तक तेरा बातिन नया नहीं हुआ, तो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, तो नया मखलूक नहीं है, तो तुझे खुदा ने सांसें दी हैं। तेरे हाथ में जो कुछ है उसे थाम ले और सब चीज़ें जो तेरे लिए टूटी बिखरी थी, उलझी हुई थी, उन्हें नया बना दे। लिखा है होली रिबिबिकाता समगोतुलुरबी, लिखा है तेरे फाटक जो पुष्ट दर पुष्ट जले हुए थे, उजड़े हुए थे, उन्हें तू फिर से बनाएगा। तेरा खुदावन तेरे पुष्ट दर पुष्ट के जो उजड़े हुए जले हुए फाटकों को नया कर देगा। खुदावन तुझ में मसरूर है, तो तेरे लिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है। होगा सिर्फ 2025 कैलेंडर वाला नया नहीं होगा, तुझे नए सिर्फ साल खुदा नहीं देता, ये तो दुनिया के कैलेंडर बनाए हुए हैं। तेरे लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम खुदा करने जा रहा है। इसलिए 2025 में आज इस मुकाशफे को ले लें कि सिर्फ आज तक मैंने इस बात पर जोर दिया कि खुदावंद में मसरूर रहे, लेकिन आज खुदा मैं इस मुकाशफे को भी अपने अंदर लेता हूं कि तू मुझ में मसरूर है। आए अपनी आंखों को बंद कर ले।